امام ابن الجوزی کہتے ہیں اس حدیث کو موضوعات میں روایت کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے رسول پر گھڑی گئی ہے۔ اب اور اماموں کے میں بیان نہیں کرتا کیونکہ وقت آگے چلا جائے گا۔ امام ابن رجب، امام نووی، امام طاہر الہندی اور امام شوکانی، عبدالحی لکھنوی، یہ سارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ اب اس مہینے میں ایک اور بدعت بھی کی جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ رجب کے مخصوص روزے۔ ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت اور بھی ہے کہ اس میں روزے کی تخصیص اور اس کی فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے مخصوص روزے رکھنا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے بارے میں کوئی بھی خاص عبادت ثابت نہیں۔ محرم میں فرمایا کہ اس کا 2 روزے رکھنے سے سال گزشتہ سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے، رمضان کی فضیلت بیان کی، لیکن رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت اور صحیح حدیث اللہ کے رسول سے ثابت اور منقول نہیں ہے۔ تو یہ بات پایہ ثبوت کو، پختگی کو پہنچ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حالانکہ ابن الجوزی نے امام ساجی الحافظ سے نقل کیا ہے کہ امام عبداللہ بن انصاری رجب میں روزہ نہیں رکھتے تھے اور اس سے لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ما صح فی فضل رجب وفی صیامہ عن رسول اللہ شیء، رسول اللہ سے رجب کی فضیلت یا اس میں روزوں کی فضیلت کے بارے میں صحیح احادیث میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو من گھڑت احادیث کو بیان کرنا حرام ہے، من گھڑت احادیث کو بیان کرنا حرام ہے۔ رجب کی 27ویں رات کی عبادت اور پھر اگلے دن کا روزہ، یہ بھی بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔ پھر اس میں رجب کے کنڈے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے شیعہ حضرات، رافضی لوگ عام اہل سنت کو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی یوم وفات ہے یا یوم پیدائش ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ امیر معاویہ 22 رجب مہینہ 22 تاریخ اور 60 ہجری کو فوت ہوئے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں، اور یہ جو کالے لوگوں والا علاقہ ہے نا، افریقہ، الجزائر، مراکش، لیبیا، تونس، یہ سارا ان علاقوں کو جو دین کی آبیاری ہوئی ہے اس کے پیچھے امیر معاویہ کھڑے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمات ہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اگرچہ باہری بیڑا تیار 2 3 4 ہو گئے تھے، امیر معاویہ کے زمانے میں تو سینکڑوں باہری بیڑے تیار کیے اور سمندری جنگ لڑی گئی۔ اللہ کے رسول کے ابو بکر و عمر کے زمانے میں سمندری جنگ نہیں لڑی گئی، امیر معاویہ کے دور اقتدار میں، ان کے دور حکومت میں سمندری جنگ لڑی گئی ہے، اور اللہ کے رسول نے خوشخبریاں دی ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول کے جو 26 کاتب تھے نا مدینہ میں، ان میں سے ایک وحی کو لکھنے والوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ ان کا یوم وفات ہے 60 ہجری 22 رجب، اور امام جعفر صادق ان کی پیدائش ہے 80 ہجری رمضان، اور ان کی وفات ہے شوال 145 ہجری۔ تو امام جعفر صادق کا نام لے کر کنڈے کرتے ہیں، وہ تو 145 میں فوت ہو رہے ہیں، اور رجب کے مہینے میں سن 60 ہجری میں امیر معاویہ فوت ہو رہے ہیں، تو یہ پھر جشن نہیں ان کی وفات کا، ان کی وفات کا جشن ہے۔ سنی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ کنڈے اور مال حلوہ پوڑی کھانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ اندھیرے میں کھلاتے تھے، اب اوپن کر رہے ہیں، تو اس مہینے کی یہ بدعات ہیں۔ اللہ اکبر۔
اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ایک کتاب ہے حدیث کی معجم للطبرانی، المعجم للطبرانی، اس کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 100 دفعہ یہ وظیفہ دن میں یا رات میں یا مغرب میں یا صبح کسی وقت بھی کر لے 100 دفعہ 24 گھنٹوں میں، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں، غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، صدمہ، یہ سب اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیں گے۔ بڑی آسان حدیث ہے، اس میں آدھی وہ ہے جو مسجد سے نکلنے کی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ تو آپ کو آتی ہے، لکھی ہوئی بھی ہے، آگے الفاظ ہیں چھوٹے سے، فإنہ لا یملکھا الا انت، فإنہ لا یملکھا الا انت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی میں موجود ہے، وہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا راوی رسول ہوتا ہے، حدیث رسول کا راوی صحابی ہوتا ہے۔ یابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تفرغ، تو فارغ ہو جا میرے لیے، کچھ وقت الگ سے نکال، کچھ فرصت الگ سے نکال، میرے لیے عبادت کر، مجھے یاد کر، میرا ذکر کر، میرا نام جپ، میری تسبیح کر۔ کیا کروں گا؟ تیری ساری مصیبتوں کے دروازے بند کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، فرصت ہی نہیں ہے جی، فرصت ہی نہیں ہے، میرے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، تو فرمایا تیرے ہاتھ مصروفیت سے بھر دوں گا، اور تیرے اوپر جو مصیبتوں کے دروازے کھلے ہوئے نا وہ سارے کھلے کے کھلے چھوڑ دوں گا، ایک بھی بند نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر کون کرتا ہے بھائی؟ وہ کرتا ہے کوئی؟ نہ صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، نہ سواری پر بیٹھتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، دو جگہ سے ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، نہ روٹی کھا کر، نہ دودھ پی کر، نہ پھل کھا کر، نہ پانی پی کر، نہ شروع میں نہ آخر میں۔ اللہ غافل ہے۔ اب مسجد میں آنے کی دعا آپ خود بتائیں کس نے پڑھی ہے؟ دل میں سوچ لیں، فیصلہ کر لیں، یاد تھی؟ نہیں پڑھی۔ پھر نکلتے ہوئے دعا یاد ہوگی؟ قرآن کون پڑھتا ہے؟ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، ہر نماز کے اذکار کون کرتا ہے؟ 33 دفعہ سبحانک اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کر صف سے اٹھے۔ ہمارے ساتھی سلام پھرتے ہی سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی کیا جلدی ہے تمہیں بھائی؟ اللہ کا تسبیح، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ آخری بات سن لیں، جمعرات بدھ کو یہاں جمعہ پڑھنے آتا ہے ایک ساتھی، کیسر، پرنٹنگ پریس کا کام کرتا ہے، وہ اپنے دوست کے پاس لے گیا، وہ منکر حدیث تھا، کہنے لگا کہ میں حدیث مانتا ہوں مگر قرآن کو یہاں رکھ کر مانتا ہوں اور حدیث کو یہاں رکھ کر مانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ جتنا فاصلہ ہے نا یہ گمراہی کا ہے، تم یہاں رکھ کر مانو، یہ اللہ کا قرآن بھی وہی ہے، حدیث رسول بھی وہی ہے۔ میں نے کہا دلیل سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلنا الیک الکتاب، اے پیغمبر ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، جو اللہ کو آپ نے سمجھایا ہے۔ وہ جو فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے چور کی سزا یہ ہے، زانی کی سزا یہ ہے، اس کے بعد کوئی اور فیصلہ آ جاتا ہے، پھر کیسے فیصلہ کریں گے؟ بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے
وہ سمجھایا ہے بذریعہ جبرائیل، وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو حدیث بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں اللہ کی وہی ہیں۔ جو اس میں فرق کرتا ہے یہی دروازہ ہے گمراہی کا۔ اب میں نے اس کو کور کرنے کے لیے میں نے اس کو کہا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو قرآن مجید ہے میرے پاس، یہ قرآن مجید ہے، اس کے آپ یہ آخر میں چلے جائیں، بلکہ شروع میں یہ جو قرآن چھاپنے والی کمپنی ہے، تاج کمپنی آرام باغ لاہور، وہ کہتی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے چھاپ کر قاری کو پیش کیا، جید قاری پاکستان کا، اس نے اس کی زبر زیر نقطہ شد مد ایک ایک لفظ کو بغور پڑھا، پھر اس نے کہا کہ بالکل یہ قرآن ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وہ تو قاری کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے ٹھیک ہے، تو قاری کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کی زبر اور زیر کس نے لگائی ہے؟ وہ نے اس کو پتہ تھا، حجاج بن یوسف نے۔ میں نے کہا پھر انسانی مداخلت ہو گئی ہے نا، تو کہتا ہے اس میں اللہ کا کلام ہے۔ حجاج بن یوسف اپنی مرضی سے زبر زیر لگا رہا ہے، لا تظلموا پڑھنا ہے، لا تظلموا پڑھنا ہے، وہ تو حجاج بن یوسف نے زبر زیر لگائی ہے۔ اس کے رکوع، اس کی منزلیں، اس کے پارے 30 یہ کس نے رکھے ہیں؟ وہ قاری نے رکھے ہیں، قاریوں نے رکھے ہیں نا، اللہ نے تو نہیں رکھے۔ جو قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا اس میں 30 پارے نہیں تھے، اس میں 114 سورتیں تھیں۔ تو یہ تو ساری مداخلت ہی بندوں کی ہے۔ زید بن ثابت انصاری صحابی تھا، اس نے قرآن جمع کیا، انسان تھا۔ اب آپ کہتے ہو کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، تو پھر قرآن میں خطا ہوئی نا، پھر تو کون سا قرآن آپ کے پاس ہے بھائی؟ میں جو حدیث بیان کرتا ہوں اس کو امام بخاری نے بیان کیا، امام بخاری کو سالم نے، زوری نے، زوری کو سالم نے، سالم شاگرد تھا اما عائشہ صدیقہ کا یا ابو ہریرہ کا، تو عائشہ صدیقہ نے یا ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سے سنا۔ میرے پاس ایک ایک روایت کی سند اور گواہ اور کڑی موجود ہے، تو قرآن کی سند تو بیان کر، کہاں نازل ہوا، کس کے گھر میں تھا، کس نے جمع کیا؟ وہ سارے انسان ہیں، اور جب انسان کوئی کام کر رہے ہوں تو خطا تو ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی آیتیں چھوڑ دی، کتنی نئی ڈال دی، جب چکر آ گیا، اس کو چکر آیا تو اب وہ کہنے لگا جی پھر آپ سے مجلس ہوتی رہے گی، ہم آپ سے دین کے بارے میں سوالات کریں گے اور جواب سیکھتے رہیں گے، بس آپ نے مجھے قرآن سے جواب دینا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا یہ سوال تو گمراہی ہے، جب حدیث اور قرآن دونوں اللہ کی وحی ہیں تو پھر یہ کہنا کہ مجھے قرآن سے دکھا، یہی گمراہی ہے۔ ابھی وائرس ختم نہیں ہوا تیرے اندر سے، تیرے اندر سے وائرس ختم نہیں ہوا، اس کو ختم کر بھائی، قرآن سے بھی ہم جواب دے دیں گے، آیت موجود ہے۔ اعلیٰ ایک ساتھی ہیں میرے دوست ہیں، رافضی ہیں، ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں، عمرہ کر کے آئے ہیں، جوڑا گیا تھا کپل، عمرہ کر کے آئے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی 2 گھنٹے بیٹھے رہے تو کہنے لگا جی پہلے اللہ کے گھر، پھر اس کے پیغمبر کے گھر، پھر اس کے نواسے کے گھر میں جاؤں گا۔ میں نے کہا کہیں بھی جانا منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جائیں گے تو ثواب ہوگا، اپنی مرضی سے جائیں گے تو فساد ہے، گناہ ہے۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 مسجدوں کی طرف جانا، ویزے لگوانا، پاسپورٹ بنوانا، مہاریں کھینچنا، سٹیئرنگ موڑنا، پٹرول ڈلوانا، جہازوں کی ٹکٹ خریدنا، ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی جگہ بھی جانا کوئی ثواب نہیں ہے۔ قبرستان میں جانا منع نہیں ہے، مگر حسین کے روزے پر جانا، یہ روزوں پر جانا تو بدعت ہے، یہی تو شرک کا دروازہ ہے۔ تو ابھی مخلوق کی محبت ہونی چاہیے، لیکن آپ جس انداز میں محبت لے کے جا رہے ہو یہ دین نہیں ہے۔ محبت تو اولاد کی بھی ہوتی ہے دل میں، محبت تو موبائل کی بھی ہوتی ہے میری، اس کو چوٹ نہ لگے، اس کو سنبھال کے رکھتا ہوں۔ تو اہل بیت سے، اصحاب سے، ابو بکر و عمر سے، قرآن سے، مسجد سے، کعبۃ اللہ سے محبت ٹھیک ہے ہونی چاہیے، یہ انسانی جذبات کا حصہ ہے، لیکن جس ترتیب سے تم کہہ رہے ہو یہ تو بالکل ہی غلط ہے، یہ تو دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کب کہا ہے کہ میرے نواسے کے مزار پر حاضری دو؟ یہ تو دین نہیں ہے بھائی، آپ اپنا نظریہ پھر درست کریں، آپ غلط جگہ پر کھڑے ہیں، آپ کو میں نے سمجھا لیا، سمجھ آئی ہے؟
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔